الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند عرض برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی دو آیتیں ہیں جنہیں اس وقت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اتفاق ہے کہ گزشتہ دو شبوں سے امام بارگاہ مدینۃ العلم کی مجلسوں میں بھی یہی آیتیں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرتا رہا ہوں. اور اس وقت بھی یہی آیتیں فکر و نظر کی رہنمائی کر رہے ہیں. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور ان میں ایک ہی سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کوئی بات تو ہوگی اس سورے میں جو اس سورے کا انتساب حضرت کے نام پر ہوا. قرآن مجید از اول تا آخر
حضور پر نازل ہوا. اس کی ہر آیت حجت ہے، ہر کلمہ حجت ہے، ہر آیت نور ہے، ہر کلمہ نور ہے، ہر آیت قیامت تک کے لیے زندہ آیت ہے، ہر کلمہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ کلمہ ہے. بظاہر قرآن مجید کے الفاظ اور اس کی آیتیں معدود ہیں، یعنی گنی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے معانی محدود نہیں ہیں. اس کے معانی ہرگز کسی حد پر جا کر محدود نہیں کیے جا سکتے. ہر سورے کی اپنی جگہ ایک شان ہے، مگر سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کی شان لفظی آہنگ کے اعتبار سے بھی، معنوی پیغام کے اعتبار سے بھی دوسرے سوروں سے مختلف ہے. اس میں قدرت کا ایک قطعی لہجہ نمایاں ہوا ہے، ایک فیصلہ کن بات کہی گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم، گزشتہ 2 شبوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اتنی صاف اور واضح آیتوں کے قرآن مجید میں ہونے کے باوجود اس قدر ملت میں اور افراد ملت و فرزندان امت میں انتشار فکر کیوں ہے؟ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی، 2 ہی وجہیں ہو سکتی. یا تو یہ وجہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھتے نہیں، یا یہ وجہ ہو کہ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. دونوں صورتیں المناک ہیں. اگر پڑھتے نہیں ہیں، سرے سے پڑھتے ہی نہیں، یہ قرآن مجید کی توہین ہے. منزل قرآن رب اکبر کی توہین ہے. اس نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ پہلی توہین و جسارت سے کمتر توہین و جسارت نہیں ہے، بلکہ بڑھ کر ہے کہ اپنے آقا کا کلام دہرائیں اور اس کے معنی سے صرف نظر رکھیں. لیکن یہ دونوں ہی امراض حقیقتاً امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. دونوں بیماریاں ہیں. نہ جانے کتنے افراد ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں پڑھتے تھے. کیا محرومی سی محرومی ہے اس خالق رحمان الرحیم کا کلام جس نے یہ شرف بخشا کہ ہمیں اپنا مخاطب قرار دیا. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہمیں اللہ نے اپنا مخاطب قرار دیا. اس کی بزرگی، اس کی شان واسطوں سے صحیح. جبرائیل درمیان میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں، واسطے ہیں درمیان میں. اس کے باوجود خطاب تو ہم سے ہے نا. جب پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کس کا خطاب ہے؟ خدا کا خطاب. کس سے خطاب ہے؟ ہم سے خطاب. قیامت تک آنے والے انسانوں سے خطاب. آپ ذرا اپنے سماجی اقدار کو ملاحظہ فرمائیے. اگر کوئی بڑی شخصیت صلوات پڑھ دیجیے محمد.
اگر کوئی بڑی شخصیت فرض کیجئے کہ پاکستان کے صدر مملکت، صدر جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ ہی ہے نا شاید، اسلامی، چاہے اسلامی بھی ہے جمہوریہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر مجھے پیغام بھیجے، مذاق نہ اڑائیے گا، مثال دے رہا ہوں، پیغام بھی کس کے ذریعے سے بھیجے؟ وزیر اعظم کے ذریعے سے۔ صدر وزیر اعظم کو بھیجے میرے پاس، میں کتنا ایلیویٹڈ فیل کروں گا اپنے کو، کتنا ہی رازدارانہ پیغام ہوگا۔ کسی نہ کسی بہانے سے پریس کو بھی انوالو کر لوں گا، ٹی وی بھی آ جائے گا، کیمرے والے بھی آ جائیں گے، پرنٹ میڈیا بھی آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا پیدا کر لوں گا کہ یہ بات کتنی ہی رازدارانہ صحیح، مگر وہ اتنا تو پتہ چل جائے کہ ہاں صدر نے مجھے پیغام بھیجا تھا، ہے نا؟ یہ نفسیات ہے یا نہیں ہماری؟ سب کی ہے، حب نفس سب میں پائی جاتی ہے۔ اگر صدر مملکت کسی اہم واسطے سے پیغام بھیج دے کسی کو تو وہ اپنے کو اس قدر ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، یہ انسانوں کے لیے شرف کی بات ہے یا نہیں؟ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ کس کے ذریعے سے بات کر رہا ہے؟ آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ سے اللہ نے آدم کے ذریعے بات نہیں کی، آپ ملت اسلامیہ، آپ کا شرف یہ ہے کہ آپ سے اللہ نے آدم، نوح، ادریس، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، ان انبیاء کے ذریعے سے بات نہیں کی، حالانکہ ان کا بھی اپنا مرتبہ ہے، یہ سب معصوم ہیں، یہ سب نبی ہیں، یہ سب صاحب کتاب، صاحب صحیفہ ہیں۔ آپ سے جس نبی کے ذریعے سے بات کی ہے وہ ہے امام الانبیاء، سید المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان سے پہلے جتنے نبی گزر چکے وہ سب رتبے میں ان سے کمتر ہیں۔ یعنی خزانہ قدرت الہیہ میں جو سب سے بڑا گوہر تھا وہ اس نے آپ کے لیے بھیج دیا۔ وہ ذات، وہ شخصیت واسطہ ہے، خطاب اس کا، واسطہ کون؟ پیغمبر خاتم، مخاطب کون؟ ہم جناب، ای جناب، ہم اور آپ مخاطب۔ کس قدر فخر کی بات ہے، کس قدر شرف کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، فریڈم فائٹر تھے، کیا تھے۔ کسی صاحب کے نام محمد علی جناح کا کوئی خط ہے 1.5 سطر کا، 1.5 سطر کا، انہوں نے وہ خط جو ہے فریم کرا کے رکھا ہوا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں، اور اس خط کا ہر لفظ میں یاد ہے، جو آتا ہے اسے کہتے ہیں محمد علی جناح کا خط میرے نام ہے اور یہ ہے۔ ٹیکسٹ انہیں یاد، زبانی کہیے یا منہ زبانی کہیے، جو چاہے کہیے، ٹیکسٹ یاد۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ 1.5 سطر کا نہیں، ذرا نسبتاً لمبا خط ہے، 1.5 صفحے 2 صفحے کا خط ہے، 1.5-2 صفحے کا انگریزی کا خط، وہ بھی محمد علی جناح کی انگریزی۔ یاد رکھنا آسان کام تھوڑی ہے، بچوں کی طرح مختار رٹا ہوگا تب یاد ہوا ہوگا، مگر وہ خط انہیں زبانی یاد ہے، چونکہ وہ خط محمد علی جناح نے لکھا تھا ان کو خطاب کر کے، تو وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، ان کے بیٹے پوتے سنتے سنتے تھک گئے ہیں،
مگر وہ سناتے رہتے ہیں قائد اعظم نے، بانی پاکستان نے، محمد علی جناح نے مجھے خط لکھا تھا اور یہ خط لکھا تھا. جو جیسے جیسے بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا ہے، جو آتا ہے اس سے وہی کہانی دہرائی جاتی ہے، وہی خط، وہی داستان محمد علی جناح کی. کیا مانی؟ اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یونیورسٹی میں پروفیسر، دانشمند، کئی کتابوں کے مصنف، بہت سے موضوعات پہ گفتگو کر سکتے ہیں. مگر جب کوئی آتا ہے اہم شخص تو گفتگو یہ ہوتی ہے محمد علی جناح نے مجھے پرسنلی ایڈریس کیا تھا. محمد علی جناح کسی کو ایڈریس کر لے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی کو ایڈریس کر لے، وہ اتنا ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے کہ لفظیں یاد ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی خطاب کر رہا ہے، پیغمبر کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہے، اور مسلمان اس پیغام کی طرف سے غافل. اور پھر مسلمان چاہتا ہے کہ تمام امتوں کی امامت کرے. مقام عبرت. ظاہر ہے عادتاً آپ حضرات جس طرح کے مضامین سنتے رہتے ہیں، اس ممبر سے ہمیشہ میں ذرا اس سے مختلف پڑھتا ہوں. اس کے باوجود بھی دھیمی آواز میں صحیح آپ حضرات داد دیتے ہیں، اسی پہ تعجب ہوتا ہے. یہ جملہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ داد دیں، یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھیں. اولاً پڑھنا، دوسرے سمجھنا. بہرحال یہ بجائے خود ایک پیغام میں نے وہاں بھی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. مدینہ العلم میں میں نے عرض کیا تھا تلاوت کیجئے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، انسان کی قسم، انسانیت کی قسم، فطرت کی قسم، قدرت کی قسم، اس سے بڑھ کر نسخہ کیمیا سرفرازی بشر کا کوئی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ ہمارا آخری پیغمبر. اور اگر آپ عقل، فلسفے اور سائنس کی روشنی میں بھی تحقیق کریں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. اولاً کل قرآن آپ کے لیے پیغام ہے. ثانیاً وہ سورہ مبارکہ جس کا نام ہی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ عجیب تیور ہے اس کا، عجیب، واقعاً عجیب. لہجہ بھی الگ ہے. اس وقت محل مناسب مجھے نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس فنی بحث کو چھیڑوں کہ دوسرے سوروں اور اس سورے کے درمیان لفظی آہنگ کا تفاوت کیا ہے اور کیوں ہے. علمی بحث ہے، یہ خالص علمی بحث ہے. لفظی آہنگ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ صرف نظم میں جو ہے وہ میٹرز اور رائمنگ ہوتی ہے، نثر میں بھی ہوتی ہے. اور قرآن مجید تو نثر و نظم دونوں سے بالاتر ہے. قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے. قرآن مجید کے دوسرے سوروں میں آپ دیکھیے کہ آخر آیات کے کلمات جو ہیں وہ ایک آہنگ کے ہوتے ہیں. مثلا کہیں مؤمنون، مسلمون، اس طرح سے واو نون پر آیت ختم ہو رہی ہے، یہ نون پر آیت ختم ہو رہی ہے. اس میں پورے سورے میں بیشتر آیتیں میم پر ہی ختم ہوئی ہیں. کس پہ ختم؟ میم پر. لہم، لکم، دو ایک آیتوں کو چھوڑ کر تمام آیتیں میم پہ ختم ہوئی. جو لوگ قرآن سے عشق رکھتے ہیں اور علوم قرآن میں غرق ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خود اس میم میں کتنا بڑا راز پوشیدہ ہے.
آیت ابتدائی جو آیتیں پڑھتا ہوں اس میں مثال بھی آ جائے گی اور ذکر بھی آ جائے گا، لیکن جو بہت زیادہ دقیق فنی ذوق رکھتے ہیں شعر کا، ادب کا، ان کے لیے مثال دے دوں کہ جس طریقے سے بحریں ہیں نا مختلف، یہ کلام بحر طویل میں ہے، یہ بحر متدارک میں ہے، یہ بحر متقارب میں ہے، اسی طرح قافیوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ قافیے متقارب ہوتے ہیں، کچھ قافیے متدارک ہوتے ہیں، اس میں حروف و حرکات اور سکنات کا دخل ہوتا ہے، حرکت کے بعد حرکت یا حرکت کے بعد سکون۔ نظام کیا ہے کلام میں؟ کلام میں نظام کیا ہے؟ حرکت کے بعد حرکت ہے یا حرکت کے بعد سکون؟ لہم، اس میں حرکت کے بعد حرکت ہے اور پھر سکون۔ ایک ایک چیز غور طلب، یہ سب صرف آپ کے ذہنوں میں سوالات بیدار کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ جن جوانوں میں اولو العزمی ہے، جن کے حوصلے بلند ہیں اور جن کا حوصلہ علمی حوصلہ ہے، جوانی ہوتی ہے روحانیات میں قدم رکھنے کے لیے، بڑھاپا نہیں۔ یہ انتظار نہ کیجیے گا کہ جب جوانی گزر جائے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ والے بن جائیں گے، ہرگز نہیں۔ ہر میدان محنت طلب ہے اور سب سے زیادہ محنت جس میدان میں ہے وہ روحانیات ہے۔ جسم تھک جائے بڑی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کا ذہن تھک جائے، روح تھک جائے، توجہ ہے۔ جو لوگ جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ عرفانیات اور روحانیات اور سیر و سلوک کی راہ میں قدم رکھنا چاہیں تو ان کے لیے ایک آواز بلند کر رہا ہوں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ عرفان و سیر و سلوک ہے کیا؟ یہ بتا دوں، ایک جملہ عرض کر دوں پھر بات اور آگے بڑھوں۔ آپ اس زمانے میں، اس دور میں جس شعبہ زندگی کو اختیار کرنا چاہیں، ہر شعبہ زندگی کی ایک مخصوص ٹریننگ ہوتی ہے یا نہیں؟ ہر شعبہ زندگی کی ایک مخصوص ٹریننگ ہے۔ فوج میں جو حضرات جاتے ہیں، فوج میں بھی جس مخصوص شعبے میں جانا ہے اس کی مخصوص ٹریننگ ہے۔ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں ملک میں، ایک شخص بی اے ہے، ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کے بعد جناب اس نے نہ جانے کتنے حکومت کے اور امتحانات پاس کیے ہیں، اس کے بعد اس پوسٹ پہ رکھنے سے پہلے بھی فردر ٹریننگ، کبھی کبھی باہر کے لوگ آ کے ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ ملک جو ذہنی طور پر غلام ہو وہ اکثر اپنے آقا ملکوں سے ٹریننگ دینے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیے، ہمارے لوگوں کی تربیت کیجیے، اور وہ بھی آفر کرتے رہتے ہیں، وہ یہ جتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں کتنے ہی قابل ہو جائے آدمی مگر وہ تمہارا ملک چلا نہیں سکتا، ہم آئیں گے، ہم بتائیں گے کیسے ملک چلایا جاتا ہے، ہمارے مشاور تمہاری ہر وزارت میں ہونے چاہیے، ہماری طرف سے ٹریننگ دینے والے ہونے چاہیے جو تمہارے بڑے افسروں کو ٹریننگ دیں، بڑے افسروں کو ٹریننگ دے کہ ملک کیسے چلایا جائے گا، یہ شعبہ کیسے چلایا جائے گا۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، یہاں جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، وہ سب زیادہ واقف ہوں گے۔ ٹریننگ ہر جگہ ہوتی ہے۔ عرفان، یہ لفظ عرفان جو سنتے رہتے ہیں آپ، عرفان نام ہے اس ٹریننگ کا جب کوئی انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں خدا کے کارخانے میں خدائی کام انجام دینے ہیں۔ جو یہ طے کر لے ہمیں اللہ کے کام انجام دینے، ہمیں بس اللہ کی سروس کرنی ہے۔ اب اللہ کی سروس کرنے کے لیے ٹریننگ چاہیے یا نہیں؟ مخصوص ٹریننگ چاہیے۔ جتنی قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا میں اس سب سے بالکل جداگانہ ٹریننگ ہوگی
وہ ٹریننگ کہ جو انسان کو اس لائق بنا دے کہ وہ اللہ کے کام انجام دے. کس کے کام؟ اللہ کے کام انجام دینے ہیں. آپ جب حکومت کا کام لیتے ہیں عمل کرتے ہو یا نہیں یہ الگ بات ہے. حسن ظن انشاءاللہ عمل کرتے ہوں گے. میرے سامنے جو لائق افسران موجود ہیں ان سے مجھے حسن ظن یقیناً عمل کرتے ہوں گے. یہ ایک عہد کرتے ہیں حکومت سے کہ ہم حکومت کے راز رکھیں گے. کام کریں گے مگر راز کی بات راز رکھیں گے. اللہ کے نظام میں بھی ہے کام کریں گے اللہ کا تو اللہ کے راز کو راز رکھنا پڑے گا. توجہ ہے. تو سب سے پہلے اپنا سینہ بڑا ہونا چاہیے, دل بڑا ہونا چاہیے, ذہن بڑا ہونا چاہیے. کس کے راز کا حامل بننے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. راز کو راز بھی رکھنا ہے اور اس کے کام انجام دینے ہیں. یعنی فرض کیجیے کام اس کا انجام دینا ہے مگر یہ کہہ کر نہیں کہ اس کا کام انجام دے رہا ہوں. کام اسی کا انجام دے رہے ہیں مگر یہ کہہ کر نہیں کہ یہ اس کا کام انجام دے رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے ورنہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انسان کو ایک مخصوص تربیت حاصل کرنی ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے کام انجام دینے کے لیے. اس تربیت کے پورے نظام کا نام ہے نظام عرفان, نظام معرفت, نظام سیر و سلوک. سیر یعنی چلنا, سلوک یعنی کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا. چلنا اور برتاؤ کرنا, آگے بڑھتے رہیں اور خلق خدا سے برتاؤ کرتے رہیں. اللہ کی راہ پہ چلتے رہیں اور خلق خدا سے برتاؤ کرتے رہیں. راستہ بھی خدا کا ہو, برتاؤ بھی خدا والا ہو اور خدا کے بندوں کی خدمت بھی ہوتی رہے. توجہ ہے. یہ سیر و سلوک, یہ مکتب عرفانی, یہ مکتب معرفت جب اس میں انسان قدم رکھتا ہے تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو علوم قرآن کہلاتا ہے. کیا؟ علوم قرآن. یہ علوم قرآن کی اصطلاح جو ہے جو رائج ہے یہ کچھ اور ہے. اصل میں علوم قرآن کچھ اور ہے. عام طور پر علوم قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن لکھا کیسے گیا ہے, یعنی قرآن کا رسم الخط. قرآن میں بعض الفاظ عام قاعدے سے ہٹ کر لکھے گئے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دوں جو بچوں میں سمجھ میں آ جائے. مثلا ہم آپ سے کہیں رحمان لکھو, ایک بچہ کیسے لکھے گا؟ رے ہے میم, اس کے بعد الف پھر نون. رحمان ایسے لکھا جائے گا. قرآن میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ رے ہے میم نون, چھوٹا سا الف میم کے اوپر الگ سے بنا ہوتا ہے. تو یہ عام رسم الخط سے جدا ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس طرح نہ جانے کتنے الفاظ ہیں جو عام قواعد املا سے ہٹ کر لکھے ہوئے ہیں قرآن میں. یہ مخصوص کتابت جو قرآن مجید کی ہے یہ ایک پورا شعبہ ہے علوم قرآن میں جو کہا جاتا ہے کہ علم و کتابت قرآن, کتابت قرآن کا علم. اب دوسرا مرحلہ, لکھا ہوا کسی بھی طرح سے ہو, پڑھیں گے کیا اسے؟ ریح میم نون لکھا ہوا ہے, اسے رحمان پڑھیں گے یا رحمان؟ رحمان پڑھیں گے. تو لکھا ہوا کچھ ہے, پڑھ کچھ رہے ہیں. یہ جو پڑھنے کا علم ہے یہ علم القراءات کہلاتا ہے. پہلا علم علم کتابت, دوسرا علم علم القراءات. واضح ہوئی بات؟ اسی طرح سے ظاہر قرآن, یہ جو متن قرآن ہے, جو ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا, اس ٹیکسٹ سے متعلق ظاہری علم کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو جمع کر کے کہا جاتا ہے علوم القرآن. خود یہ ایک
بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا ایریا ہے انفارمیشن کا، یہ پورا شجرہ ہے علوم کا، شاخ در شاخ، قرآنک سائنسز جنہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ظاہر سے متعلق ہیں، یہ ظاہر سے متعلق ہیں، جتنا ظاہر سے متعلق ہے اس سے نہ جانے کتنا زیادہ، یعنی مجھے کہنے کا حق ہے ایک حدیث نبوی کی روشنی میں کہ اس کا 70 گنا زیادہ علوم باطن قرآن کا عالم ہے، باطن قرآن، باطن قرآن۔ اب علوم باطن قرآن میں جنہیں درک ہے، کسی ایک علم میں بھی درک ہے تو اس کا مرتبہ کچھ اور، جنہیں ایک سے زیادہ علوم حاصل ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ وہ حضرات بتائیں گے کہ یہ میم پہ جو آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس میں راز کیا ہے، توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، میم پر آیت ختم ہو گئی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، آیت ختم ہو گئی۔ پورا سورہ محمد پڑھتے چلے جائیے، آپ کو یہی آہنگ ملے گا۔ اس آہنگ میں نہ جانے کتنی معنویتیں پوشیدہ ہیں۔ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جوش، جذبہ، ذوق، شوق بیدار ہو، اور بیدار ہو تو پھر کریں گے کیا؟ استاد تلاش کریں گے، اس فن کا رہنما تلاش کریں گے، اور ساتھ ساتھ استاد اور فن کا رہنما تلاش کرنے کے ساتھ ایک کام اور کیجئے گا، روزانہ کچھ قرآن پڑھ کر مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کچھ قرآن پڑھیے، اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اس کے بعد یہ پروردگار یہ کلام تیرا ہے، خطاب مجھ سے ہے، سمجھائے گا کون؟ توجہ ہے۔ تیری دی ہوئی توفیق اگر شامل حال نہیں ہوگی تو نہ کتاب سمجھ میں آئے گی، نہ استاد کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ مجھے شرح صدر عطا فرما کہ تیرا پیغام سمجھ سکوں۔ پھر دیکھیے کس طرح نکات خود بخود تجلی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تجلی۔ جس پر جتنا علم بھی منکشف ہوتا ہے بغیر اذن پروردگار نہیں ہوتا۔ طلباء کے لیے بھی اور باقی سب افراد کے لیے بھی یہ جملہ کہہ دوں، ماہ عشر اولا میں، اسی ماہ محرم کے عشر اولا میں میرا عنوان گفتگو آیت الکرسی تھی، جس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی، لیکن اس آیت الکرسی میں ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تمام لوگوں سے متعلق پورا علم رکھتا ہے، ان کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، ان کے آگے جو کچھ ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور کوئی بھی بلا استثناء کوئی بھی اس کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں کوئی احاطہ نہیں رکھتا مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ کون چاہے؟ اللہ، مگر یہ کہ بما شاء، بما شاء، اتنا جتنا خدا چاہے۔ یہ آیت اس بات کی نص ہے
کہ دنیا میں کسی بھی فرد پر جتنے بھی علمی انکشافات ہوتے ہیں بغیر اذن الہی نہیں ہوتے. کاش یہی ایک پیغام آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے، ہمارے بچوں اور جوانوں کی سمجھ میں آ جائے تو میری آج کی گفتگو کا محاصل ہو جائے. حدیث نہیں سنا رہا، اگرچہ حدیث صحیح ہوتی، حدیث نبوی ہوتی، حدیث معصوم ہوتی تو بھی حجت ہے ہمارے لیے، لیکن چونکہ کچھ لوگ حدیث میں بحث کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا مجہولہ ہے یا موضوع ہے، اس لیے حدیث نہیں ہے. یہ تو آیت ہے، وہ بھی کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی یعنی وہ آیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ آیت سید الآیات ہے، تمام آیتوں کی سید و سردار ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، احدیت، صمدیت، اس کی حیات، اس کی قدرت و قیومیت اور اس کے ملک، اس کے ملک، اس کے علم، اس کے علو، اس کی عظمت، اس کے اقتدار مطلق، ان تمام چیزوں کا بیان ہے. ایک آیت میں کتنی چیزوں کا بیان ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا زندگی بھر اگر آیت الکرسی کی تفسیر عرض کرتا رہا ہوں تو مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں یہ بہت واضح لفظوں میں ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، من علمه، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کرتے، احاطہ نہیں رکھتے. الا بما شاء، اصل علم خود ذات الہی کی صفت ہے. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم کیا ہے جس پہ دنیا نازاں ہوتی ہے؟ اصل علم صفت ذات الہی ہے، وہ عالم ہے. اس میں تو مسلمانوں کا کوئی مکتب فکر اختلاف نہیں کرتا نا. کون ہے عالم؟ اللہ عالم ہے. یہاں وہ بیان کر رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب علم رکھتا ہے. سب علم اسے ہے، ہر شے کا علم اسے ہے. علم ذات احدی و صمدی کی صفت ہے. اور پھر وہ فرما رہا ہے کہ اس ذات کے علم میں سے ذرا سا بھی، ایک سر منہ کے برابر بھی، ایک سر سوزن کے برابر بھی، ایک حرف کے برابر بھی، ایک حرکت کے برابر بھی کسی کو احاطہ نہیں ہے، اس کے علم میں سے کسی کو حصہ نہیں ملا ہے. الا بما شاء، مگر جس کو وہ چاہے. یعنی ایک طرف تمام خلقت کی طرف سے علم کی نفی ہو گئی، مطلقاً کسی کے پاس علم نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ ہو نہیں سکتی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحب علم ہو جائے، اس سے کہ علم صفت ذات الہی ہے، صفت ذات صمدی ہے، علم اس کی ذاتی صفت. وہ فرما رہا ہے میری اس صفت میں سے ایک حرف کے برابر بھی کسی کو علم نہیں نصیب ہے، مگر اسے جسے میں چاہوں، اتنا جتنا میں چاہوں. اب آپ بن جائیے سائنسداں اپنی کوششوں سے تو میں دیکھ لوں، کوئی کسی علم میں کمال حاصل نہیں کر سکتا. آج وہ غریب مرحلے میں لا کے چھوڑ رہا ہوں آپ کو، اور سوالات اٹھیں گے، جوان گے پھر یہ یہودی، یہ مسیحی، یہ ہندو، یہ بت پرست، یہ دشمنان خدا کی جو خود خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ جو ملحد ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان میں ایسے ایسے اسکالرز کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ خدا علم دیتا ہے اپنے
معمولی بحث نہیں ہے، غیر معمولی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ مناسب وقت پہ چھڑی نہیں. علم صفت ذات الہی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا مجھے علم ہے، میرے علم میں سے کسی کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے، مگر یہ کہ اتنا جتنا میں چاہوں اس کو، جس کو میں چاہوں. یہ ازل سے لے کے ابد تک کا اعلان ہے. اور اس ایک آیت کی کما حقہ وضاحت کے لیے اور اس سلسلے میں جتنے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی مجلس کافی نہیں ہے، 10 دن کی مجلس کافی نہیں، نہ جانے کتنے دنوں کا مستقل سیمینار ہو تب گفتگو ہو سکے. دیکھیے یہ ہے قرآن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن. بہرحال پروردگار عالم کے علم میں سے کسی کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے مگر اتنا جتنا وہ چاہے. کہ اب سب اس میں شامل ہے. کوئی کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اسے جتنی بھی دانش نصیب ہوئی ہے، جتنا علم نصیب ہوا ہے، وہ لطف پروردگار سے نصیب ہوا ہے، اذن پروردگار سے نصیب ہوا ہے. اذن کے اپنے مراتب، لطف کے اپنے درجات، اذن کے ہر مرتبہ، اذن کی اپنی حکمتیں، ہر درجہ لطف کی اپنی حکمتیں. جس کو جتنا علم ملا ہے اتنا ہی علم اس کے لیے حجت کے طور پہ کافی ہے. اسی لیے دعائے مبارکہ کمیل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہ پروردگار ہر حال میں تیری حمد ہم پر واجب ہے، لیکن کسی بھی حال میں ہماری کوئی حجت تجھ پر تمام نہیں ہے. تیری حجتیں ہم پہ تمام، اس کی حجتیں ہم پہ تمام ہیں، ہماری کوئی حجت اس پر تمام نہیں ہے. سارا علم اسے، وہ جتنا علم جس کو دے، جتنا علم جس کو دے. اب پوری تاریخ میں دیکھیے کتنے لوگوں نے، کتنے نبی آئے. 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 نبی آئے. ہر نبی کے کتنے وصی ہوئے. تمام اولو العزم انبیاء کے کم سے کم 12 اوصیاء گزرے. ان تمام اوصیاء کے مقربین کتنے تھے، ان تمام انبیاء کے اصحاب خاص وفادار کتنے تھے، کتنے لوگ تھے. مگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے، ابھی یا بعد میں جن تک آواز میری پہنچے گی کسی بھی واسطے سے، وہ غور فرمائیں. یہ جملہ کس نے فرمایا؟ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ذات گرامی جس کے نام پہ یہ سورہ ہے، جس کی آیتیں سرنامہ کلام کی طور ہے. سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں. پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں شہر علم ہوں، شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، پیغمبر کا یہ کہنا آیت الکرسی کی روشنی میں کیا شان رکھتا ہے. آیت الکرسی کی روشنی میں پیغمبر کا یہ فرمانا کیا شان رکھتا ہے، کیا عظمت رکھتا ہے. وہ خدا جو فرماتا ہے کہ کوئی میرے علم میں سے ایک حرف کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ میں چاہوں. اس کا نبی خاتم کہہ رہا ہے میں شہر علم ہوں.
ایک عزیز مکرم خطیب اہل بیت جناب عابدی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے، پروردگار انہیں بھی رزق سخن ارزانی فرمائے اور زور بیان عطا فرمائے، خدمت مکتب اہل بیت کر رہے ہیں، مزید خدمت مکتب اہل بیت فرمائیں۔ مگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک تبصرہ عام طور پر ہماری مجلسوں پہ کیا جاتا ہے کہ یہ سوائے علی کا اور کسی کا بیان نہیں کرتے، اور سوائے تذکرہ علی کے اور کسی تذکرے پر ان کے ہاں نعرے بلند نہیں ہوتے اور واہ سبحان اللہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے، مجھے کراچی میں پڑھتے ہوئے 13 سال ہو گئے، توحید کے تذکروں پہ میں نے آپ کی زبان پہ واہ واہ سنی ہے، نبوت کے تذکروں پہ میں نے آپ کی زبان سے واہ واہ سنی ہے۔ ابھی میں نے پوری حدیث نہیں سنی، نہیں بیان کی ہے، ابھی میں نے صرف کہا کہ حضور نے کہا ہے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ میں نے کہا اس حدیث کو آیت الکرسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے روح میں کیا بہجت پیدا ہو گئی۔ یہ بھی آپ کی آوازیں حجت تمام کر رہی ہیں کسی پر کہ دیکھو ہم ذکر پیغمبر کس لطف و لذت سے سنتے ہیں۔ چہرے کی رونق، آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے انفاس کی بہجت آپ کی روح کی بہجت کی نشانی ہے، ابتہاج روح کی نشانی ہے کہ آپ کس کا تذکرہ سن رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم سوچتے رہیے، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی احاطہ نہیں رکھتا میرے علم سے کسی شے کا مگر وہ جسے میں چاہوں، اور اس کا حبیب جس کی لبوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ وہ پیغمبر جس نے خود آیت الکرسی سنائی ہے اور سکھائی ہے، وہ پیغمبر جس نے آیت الکرسی سکھائی اور سنائی، جس پیغمبر نے آیت الکرسی کی اتنی عظمت بتائی کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو تم روز حشر صدیقین میں شمار ہوگے۔ وہ پیغمبر خود فرما رہا ہے انا مدینۃ العلم۔ سوچئے کیسا ہوگا وہ پیغمبر، کتنا ہوگا اس کا علم، کیسا محبوب ہوگا اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا اسے۔ اب اگر یہ کہے کہ میں جانتا ہوں قیامت تک آنے والی نسلوں کو، مجال ہے کہ کوئی کہے یہ ضعیف روایت ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی نسلوں کو میں جانتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اور ہاں ہماری مجبوری ہے، کوئی ہمیں حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روک نہیں سکتا۔ میں کسی مجلس میں امام نسائی کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ امام نسائی سے جب لوگوں نے کہا کہ یہ حدیثیں آپ کیا بیان کر رہے ہیں علی کی شان میں اور بنو ہاشم کی شان میں اور اہل بیت پیغمبر کی شان میں، یہ مت بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا تم مجھے حدیث نبی بیان کرنے سے روکتے ہو؟ ہم نہ یہ کر سکتے ہیں کہ حدیث پیغمبر بیان کرنے سے باز آ جائیں، نہ یہ کر سکتے ہیں کہ حدیث پیغمبر بیان کریں، کچھ بیان کریں کچھ نہ بیان کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس شہر کے در ہیں۔ علی اس
شہر کے در ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابا میں شہر علم ہوں، علی اس کے در ہیں. اور اب جو بھی علم چاہے اور اس مدینہ علم کا رخ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ دروازے کا رخ کرے. یعنی اس آیت اور اس حدیث کا خلاصہ یہ، اب جو چاہے معرفت کی راہ پر جانا، جو چاہے علم عرفان حاصل کرنا، جو چاہے علم الہی سے اقتباس کرنا، پہلے علی کے در پر آئے، پھر اسے علم الہی کا ایک حرف نصیب ہوگا. میرے تخیلات تو نہیں ہیں، میں برابر کہتا ہوں دو چیزوں نے ڈبو دیا ہے ملت اسلامیہ کو. میری شاعری کھوکھلی خطابت، جملے یاد ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. میری شاعری کھوکھلی خطاب نے بڑے بڑے فیصلے کیے شاعرانہ. میں سیاسی تقریر کرتا نہیں ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں سیاست کی سین سے واقف نہیں ہوں، مگر تجزیہ کیجیے کسی صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اچھا لگے تو مجھے داد دیجیے گا ورنہ بے داد ان کے حصے میں جائے گی. یہی فارمولہ ہوتا ہے نا. کسی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ بہت اچھے انسان تھے، بھولے بھالے معصوم انسان تھے، عام معنی میں انہیں سیاستداں نہ کہو، سیاست تو انہیں آتی ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ سند رہے. کہا کیوں؟ کامیاب زمینی فیصلے کہیں جذباتی انداز میں کیے جاتے ہیں. انہوں نے سوچا نہیں کہ جو پاکستان میں دیا جا رہا ہے وہ کس نقشے کا ہے. ایک چاند کا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، بیچ میں اتنا بڑا غیر ملک. اور جب ان سے کہا گیا یہ کیسا نقشہ بنا ہے، کیا قبول کر رہے ہیں آپ، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ ہم زمین کے فاصلوں کو دل کی قربتوں سے پر کر دیں گے. کہیں دل کی قربتوں سے زمین کے فاصلے طے ہوتے ہیں؟ یہ کسی سیاستداں کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو بھولے بھالے معصوم دل انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے فیصلے شاعرانہ کیے گئے. کیا یہ شاعرانہ نہیں تھا کہ ہم دل کی قربتوں سے زمین کے فاصلے مٹا دیں گے؟ اگر کہا انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، میں واقعہ نقل کر رہا ہوں، کسی کی نقل کر رہا ہوں. نقل کفر نباشت محاورہ ہے، محاورہ. ہمارے یہاں یہ نہیں، ہزار مثالیں اور مل جائیں گی. فیصلے بڑے بڑے کیے گئے شاعرانہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیری شاعری اور کھوکھلی خطابت نے ڈبو دیا، مٹا دیا، ہمیں زوال کے آخری جہاں تک پہنچا دیا، آخری کنارے تک پہنچا دیا. اس لیے نہ نیری خطابت کی آپ کو ضرورت ہے نہ کھوکھلی شاعری کی. علمی فیصلے کیجئے، مگر یہ علم کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ علم کا اطلاق حقیقتاً یا قال اللہ پر ہوتا ہے یا قال رسول اللہ پر ہوتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. یہ نفی نہیں کر رہا ہوں، اور علوم اپنی جگہ، اکنامکس اپنی جگہ، سائنس اپنی جگہ، لیکن جہاں کمال علم کا سامنے آتا ہے وہ قال اللہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بلند تر صلوات پڑھیں. تو آیت الکرسی آپ کو یاد ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ کا اعلان یاد ہے، پھر اللہ کے رسول کا اعلان، اور یہ اعلان انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وعلی بابھا، بابھا کہنے کے معنی کیا ہیں؟ بابھا کہنے کے معنی ہی ہے کہ اب کسی کو علم الہی سے کوئی اقتباس کرنا ہو، علم نبوی سے کوئی اقتباس کرنا ہو تو کہاں جائے گا؟ در امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں جو چیز مرکزی ہوتی ہے بات کہیں سے چلے پہنچتی وہی ہے.
زمین گول ہے نا. کسی عزیز نے بہت اچھی بات کہی، حالانکہ وہ ظاہر فقہی موازین پر پوری نہیں اترتی، مگر شاعرانہ جہت سے اچھی بات ہے. کہ زمین گول ہے، ہم تو کسی طرف بھی رخ کر کے کھڑے ہو جائیں تو کعبے تک تو جائے ہی گا وہ خط. انہوں نے گویا قبلے کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی. زمین گول ہے، ہم کسی طرف بھی رخ کریں وہ خط جو ہے کعبے تک تو پہنچ ہی جائے گا. بھئی کوئی چھوٹا خط پہنچے گا، کوئی ذرا بڑا خط پہنچے گا، مگر پہنچ تو جائے. یہ تخیل بے بنیاد نہیں ہے. جو چیز مرکز میں ہوتی ہے، جو چیز اساس اور بنیاد ہوتی ہے، وہ چیز اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے تاریخ اسلام میں قیامت تک کبھی صرف نظر کیا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے. آپ آیت الکرسی کی تفسیر شروع کیجئے، بما شاء تک پہنچیے، بما شاء کے بعد فہرست بنانا شروع کیجئے. اللہ نے کس کس کو علم دیا؟ آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، ابراہیم کو علم دیا، موسیٰ کو علم دیا، عیسیٰ کو علم دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا. ان پر تو اعتبار ہے نا. انہیں کس نے علم دیا؟ اللہ نے علم دیا. یہ سب کے علم کی بحث کہاں آ جائے گی؟ ایک آیت الکرسی کے فقرے پہ ما شاء میں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے علم سے اقتباس نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں رکھتا علم الہی میں سے ایک حرف کا بھی، الا بما شاء، مگر یہ کہ وہ چاہے. اور اس نے جنہیں علم دیا، قرآن مجید میں بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. پیغمبر سے کہا وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں وہ علم دیا تو تم جانتے نہیں تھے. پھر پیغمبر سے کہا کہ تم دعا کرو مجھ سے رب زدنی علما، پروردگار مجھے علم اضافہ فرماتا ہے. توجہ ہے. پہلے اس نے کہا علم میری صفت ہے، علم میری جاگیر ہے، اور میرے علم میں سے کوئی حصہ نہیں پا سکتا مگر یہ کہ میں چاہوں. اس کے بعد جس کو دیا اعلان کیا، میں نے آدم کو علم دیا، میں نے نوح کو علم دیا، میں نے ابراہیم کو علم دیا، پھر پیغمبر کو علم دیا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے تھے وہ کچھ میں نے بتایا. پھر کہا مجھ سے دعا کرتے رہو. یہ ساری بحثیں سمٹ کے آ جائیں گی آیت الکرسی کے ایک فقرے کے ایک جز کی تفسیر میں. اور جب یہاں تک بحث آئے گی تو پھر عرض کر رہا ہوں آیت الکرسی کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا ہمیں یہ نہ سمجھائے. علی کو اگر دنیا عالم سمجھتی ہے تو علی کے سینے میں علم آیا کہاں ہے؟ مسلمان ہے جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم میں شک کرتا ہو. میں تھوڑے تنزل سے کام لے رہا ہوں. تنزل کے معنی ہے کہ ایک آدھ ایسے ہیں، کبھی کبھی بڑی الجھن ہوتی ہے، پوری اردو زبان سامنے ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا لفظ کا انتخاب کیا کروں. ایک آدھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث مجہولہ ہے، یہ حدیث حضور نے ارشاد نہیں فرمائی. میں مقام تنزل میں کہہ رہا ہوں،
میں اس حدیث کو حضور سے صادر حدیث سمجھتا ہوں، قطعی الصدور ہے، حضور سے صادر ہوئی اور صحیح السند ہے ہر اعتبار سے، لفظاً معنی ہر اعتبار سے۔ اس کے دلائل ہیں تمام علماء اسلام محققین تسلیم کرتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے وہ صاحب جو یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ان سے پوچھنا ہوں حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں براہ راست اظہار خیال کیجیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، حدیث نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ آپ براہ راست حضرت علی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت علی عالم تھے یا نہیں تھے؟ کہتے تو دیکھیں نہیں تھے۔ 70 بار ایک ہی در سے آواز آ جائے گی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک دو بار نہیں، 70 بار آواز آئے گی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حدیث سے قطع نظر کر لیجئے، بتائیے براہ راست آپ کا نظریہ علی کے بارے میں کیا ہے؟ علی علم رکھتے تھے یا نہیں؟ عالم تھے یا نہیں؟ باقی تمام افراد سے زیادہ علم رکھتے تھے یا نہیں؟ یہ بتائیے دوسرے علی سے آ کے استفادہ کرتے تھے یا نہیں؟ یہ بتائیے علی بھی کبھی کہیں استفادہ کرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ تو یہ علی میں اتنا علم آیا کہاں سے؟ علی کی ذات بتاتی ہے کہ باب شہر علم ہے۔ ذات امیر المؤمنین حجت کی حیثیت رکھتی ہے تمام افراد بشر پر۔ علی کی ذات حجت خدا ہے علم کے مسئلے میں۔ تم خدا علی کے علم کی پرسش کرتے ہو، علی کے علم کو دیکھو۔ اس لیے میں نے پہلے عشرے میں بڑی لذت کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں علی اور حسین کے رب پر، ہم ایمان لائے ہیں محمد اور علی کے رب پر۔ ہم نے اتنی ذہانت کہاں کی، ہماری نظر اتنی رسا کہاں کی کہ ہم رب کو پہچان سکتے، رب کے صفات کو پہچان سکتے۔ ہم تو محمد کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، ہم علی کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، ہم حسین کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے دیکھا محمد شہر علم ہے تو سمجھے اللہ عالم ہے، ہم نے دیکھا کہ علی باب شہر علم ہے تو ہم سمجھے کہ اللہ عالم ہے۔ وہ رب کیسا عالم ہوگا جسے علی سجدہ کرتا ہے؟ وہ رب کیسا صاحب قدرت ہوگا جسے علی سجدہ کرتا ہے؟ اور وہ علی کتنا رؤوف و رحیم ہوگا اپنے بندوں پر، وہ رب کتنا رؤوف و رحیم ہوگا اپنے بندوں پر جب اس کا سجدہ گزار علی اپنے بندوں پہ اتنا رؤوف و رحیم ہے کہ بیواؤں کی سرپرستی کرتا ہے۔ کوئی مسلمان ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علم میں شک کرتا ہو؟ میں تھوڑے تنزل سے کام لے رہا ہوں۔ تنزل کے معنی ہے کہ ایک آدھ ایسے ہیں، کبھی کبھی بڑی الجھن ہوتی ہے، پوری اردو زبان سامنے ہونے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا لفظ کا انتخاب کیا کروں۔ ایک آدھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث مجہولہ ہے، یہ حدیث حضور نے ارشاد نہیں فرمائی۔ میں مقامی تنزل میں کہہ رہا ہوں، میں اس حدیث کو حضور سے صادر حدیث سمجھتا ہوں، قطعی الصدور ہے، حضور سے صادر ہوئی اور صحیح السند ہے ہر اعتبار سے، لفظاً معنی ہر اعتبار سے۔ اس کے دلائل ہیں تمام علماء اسلام محققین تسلیم کرتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے وہ صاحب
جو یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ان سے پوچھنا ہوں حدیث سے کوئی تعلق نہیں. حضرت علی کے بارے میں براہ راست اظہار خیال کیجیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، حدیث نہیں ہے، نہیں ہوگی. آپ براہ راست حضرت علی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ حضرت علی عالم تھے یا نہیں تھے؟ کہہ کے تو دیکھیں نہیں تھے. 70 بار ایک ہی در سے آواز آ جائے گی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک دو بار نہیں، 70 بار آواز آئے گی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حدیث سے قطع نظر کر لیجئے، بتائیے براہ راست آپ کا نظریہ علی کے بارے میں کیا ہے؟ علی علم رکھتے تھے یا نہیں؟ عالم تھے یا نہیں؟ باقی تمام افراد سے زیادہ علم رکھتے تھے یا نہیں؟ یہ بتائیے دوسرے علی سے آگے استفادہ کرتے تھے یا نہیں؟ یہ بتائیے علی بھی کبھی کہیں استفادہ کرنے کے لیے گئے؟ نہیں. تو یہ علی میں اتنا علم آیا کہاں سے؟ علی کی ذات بتاتی ہے کہ باب شہر علم ہے. ذات امیر المؤمنین حجت کی حیثیت رکھتی ہے تمام افراد بشر پر. علی کی ذات حجت خدا ہے علم کے مسئلے میں. تم خدا علی کے علم کی پرسش کرتے ہو، علی کے علم کو دیکھو. اس لیے میں نے پہلے عشرے میں بڑی لذت کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں علی اور حسین کے رب پر. ہم ایمان لائے ہیں محمد اور علی کے رب پر. ہم نے اتنی ذہانت کہاں کی، ہماری نظر اتنی رسا کہاں کی کہ ہم رب کو پہچان سکتے، رب کے صفات کو پہچان سکتے. ہم تو محمد کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، ہم علی کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، ہم حسین کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں. ہم نے دیکھا محمد شہر علم ہے تو سمجھے اللہ عالم ہے. ہم نے دیکھا کہ علی باب شہر علم ہے تو ہم سمجھے کہ اللہ عالم ہے. وہ رب کیسا عالم ہوگا جسے علی سجدہ کرتا ہے؟ وہ رب کیسا صاحب قدرت ہوگا جسے علی سجدہ کرتا ہے؟ اور وہ علی کتنا رؤوف الرحیم ہوگا اپنے بندوں پر. وہ رب کتنا رؤوف و رحیم ہوگا اپنے بندوں پر جب اس کا سجدہ گزار علی اپنے بندوں پہ اتنا رؤوف و رحیم ہے کہ بیواؤں کی سرپرستی کرتا ہے، یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، خرابوں میں کوئی پڑا رہتا ہے تو اسے بھی جا کے خبرگیری کرتا ہے. بس میدان بیان کو سمیٹ رہا ہوں. یہ اب تک جو کچھ میں نے گزارش کی یہ بجائے خود ایک مکمل بحث سے بلکہ جملوں کے درمیان کئی بحثیں آپ کی سپورٹ کی. سوچتے رہیے گا. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ گفتگو کہیں سے چلے مرکز تک پہنچتی ہے. اگر آیت الکرسی کی بحث درمیان میں نہ آ گئی ہوتی، میں صرف آیات سورہ محمد پہ گفتگو کر رہا ہوتا تب بھی اسی تشریح میں کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل کی گئی اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وہ کیا خاص چیز ہے جو محمد پہ نازل کی گئی؟ کیا خاص چیز ہے؟ وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حکم ہے. ولایت علی وہی اعلان جو میدان غدیر خم میں ہوا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. کل
میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس حدیث کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، لفظوں کا انکار نہیں کر سکتا، یہ انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی ذمہ دار محدث کہ یہ کلمات بعینی زبان مبارک پیغمبر سے ادا ہوئے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، الا یہ معنی مولانا بحث کرتے ہیں۔ مگر یہ جواب بارہا دیا جاتا ہے، بارہا دیا گیا ہے اور دیا جاتا رہے گا کہ معمہ ذرا سے میں حل ہو جائے گا۔ ایک ہی جملے میں دو بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جو ترجمہ بعد میں ہوگا وہی پہلے ہوگا، اسے بدل نہیں سکتے آپ۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جو پہلے مولا کا ترجمہ ہوگا وہی دوسرے مولا کا ترجمہ ہوگا۔ جو سینٹنس کا کمپوزیشن ہے، جو جملے کی ترکیب ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دو لفظوں کا ترجمہ دو جگہ الگ الگ طریقے سے کریں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں پوری طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، جبکہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے 114 ترجمے ہوں گے۔ حرف مکرر نہیں آئے۔ اگر 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آئی ہے تو 114 ترجمے ہوں گے۔ ایک ترجمہ کر کے فارغ نہ ہو جائیں، مطمئن نہ ہو جائیں، لیکن اس جملے کی کنسٹرکشن ایسی ہے، یہ جملہ اس طرح کمپوز ہوا ہے، یہ سینٹنس جملے کی ترکیب ایسی ہے کہ جو پہلے مولا کا ترجمہ ہوگا وہی دوسرے مولا کا۔ اب انسان کا، مسلمان کا، مومن کا اپنا اپنا ظرف ہے کہ کون رسول کو آقا سمجھتا ہے، کون دوست سمجھتا ہے۔ ہم رسول کو آقا سمجھتے ہیں تو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جس کا میں آقا ہوں اس کے یہ علی آقا ہے، جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہے۔ جو رسول کو صرف دوست کا درجہ دیتا ہو اسے اختیار ہے، جو جیسا سمجھے گا ویسا ہی ادھر سے جزا پائے گا، ویسا ہی ادھر سے اجر ملے گا۔ اس کے اجر کا بھی میں فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ کرنے والا بھئی آپ رسول پاک سے جیسا رشتہ چاہے رکھیے۔ رسول پاک سید الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، حبیب کبریا، جن کا یہ رتبہ کہ اللہ نے ان کے غلاموں کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ آپ کی پیروی کریں تو یہ میرے محبوب ہو جائیں گے۔ محبوب، آپ میرے محبوب کس درجہ ہیں یہ اسی سے ظاہر ہے کہ جو آپ کی پیروی کرے وہ بھی میرا محبوب ہو جائے گا۔ وہ پیغمبر جو محبوب الہی ہے، وہ پیغمبر جسے پروردگار نے سید الانبیاء بنایا، وہ پیغمبر جسے پروردگار نے خاتم النبیین بنایا، پیغمبر کا عہدہ خدا بڑھاتا چلا جا رہا ہے، مسلمان گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی حاصل ہو جائے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، وہ مصرع بھول جائے، پہلا مصرع جو ہے یہ پیغمبر کی ذات گرامی، جو چیز پیغمبر پہ نازل ہوئی ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اگر صرف اس آیت پہ غور کیجئے تو امیر المومنین تک پہنچیں گے، اور اگر آیت الکرسی میں صرف علم الہی کی بحث چڑھ جائے تو بات امیر المومنین تک پہنچے گی، اگر آیت الکرسی میں شفاعت کی بحث چڑھ جائے تو امیر المومنین تک پہنچے گی، اگر آیت الکرسی میں قدرت حق کی بات چڑھ جائے تو امیر المومنین تک پہنچے گی۔ آیت الکرسی، اب یہ شان اللہ نے اپنے اس بندے کو دی ہے تو ہم کیا کریں؟
بس گفتگو ختم. اب جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اس کے جواب تلاش کیجیے گا, نہ ملے تو مجھ جیسے کسی طالب علم کو پکڑ لیجیے گا. میں گفتگو روک رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جیسے ان کے علم کو دیکھ کر رب کے علم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کی قدرت کو دیکھ کر رب کی قدرت کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم, اور اسی طرح ان کی رافت و رحمت کو دیکھ کر رب کی رافت و رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی کی رافت, علی کی رحمت, اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے نا کوفے میں علی جب حکومت کرتے تھے, جب امیر المومنین کا سر مبارک شکافتہ ہوا ہے اور اس کے بعد امیر المومنین نے اس دنیا کو خیر بات کہا ہے, تو امام حسن, امام حسین, گھر کے مخصوص افراد, ملائکہ مقربین کے ساتھ امیر المومنین کو سپرد لحد کر کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے آواز آ رہی تھی, کسی کے رونے کی آواز, کسی کے کراہنے کی آواز. امام حسن پہ اب تکلیف شرعی وارد ہو چکی تھی, اب ولایت کا بار آ چکا تھا کاندھے پر. رک گئے, خرابے میں گئے. کون ہو, یہاں کیا کر رہے ہو, کیوں کرا رہے ہو؟ کہ میں کیا بتاؤں اپنا حال, کوئی آتا تھا جو 3 دن سے نہیں آیا ہے. یہ روایت ماہ مبارک رمضان میں مجالس علویہ کے ذمن میں آپ سنتے رہتے ہیں. میں آج یہ روایت بے اختیار زبان پر آ گئی صرف ایک فقرے کے حوالے سے. ان کے لطف و کرم کو, ان کی رافت کو, ان کی رحمت کو, ان کی شفقت کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں رب کیسا ہوگا, وہ کیسا رؤوف ہوگا, وہ کیسا رحیم ہوگا, وہ کیسا کریم ہوگا. علی نے کس کس طریقے سے کس پر کرم فرمایا ہے. امام حسن شفقت کے ساتھ بیٹھ گئے. کہا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا, لیکن وہ جس قدر تواضع اور خاکساری اور انکسار سے پیش آتا تھا اور رب کا جس طرح تذکرہ کرتا تھا, وہ بے نظیر تذکرہ تھا. اس کے انفاس قدسیہ سے مجھے زندگی نصیب ہو جاتی تھی. اس نے امام کے اوصاف بیان کیے اپنے انداز میں. امام حسن نے گریہ فرمایا, کہا اب وہ کبھی نہیں آئے گا, وہ شہید ہو گیا. یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں اپنی جزئی تفصیلات کے ساتھ. میں بس ایک یہاں سے جملہ عرض کروں گا, یا امیر المؤمنین, آپ کے بچے جب آپ کو سپرد لحد کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے آواز آ رہی تھی. یہ گئے, اس نے گواہی دی کہ کس طریقے سے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے, کس طریقے سے پیاسے کو پانی پلاتے تھے, کس طریقے سے ایک بے سہارا کے لیے سہارا بنتے تھے. یہی کوفہ ہے جہاں آپ کی اولاد, آپ کی نسل, آپ کی بیٹیاں بے سہارا لائی جا رہی ہیں. بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر اب بھی بھوک اور پیاس کی شکایت ہے. 13 محرم ہے آج, 13 محرم. یہ واقعہ کربلا وہ ہے کہ اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات کوئی بھی انسان جب تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے منقلب ہو جاتا ہے, منقلب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں اپنی طالب علم کے ابتدائی ہی مرحلے میں عنوان, ایسا دلچسپ عنوان تھا کہ اس پہ کافی وقت صرف کیا تھا میں نے, اور وہ عنوان تھا کربلا کا فقہی مطالعہ, جس میں نے تجزیہ کیا تھا آیات کی روشنی میں, احکام فقہ کی روشنی میں, دلائل فقہ کی روشنی میں, کہ امام حسین کا اقدام ایک قدم مدینہ چھوڑنا, مکے جانا, مکے میں قیام کرنا, مکے سے
نکلنا، 8 ذی الحج کو نکلنا، کربلا کی طرف آنا، ایک ایک اقدام حسینی کا فقہی جائزہ لیا تھا، اور پھر اس کے مقابلے میں دشمنوں نے جو کچھ کیا اس کا فقہی جائزہ لیا تھا۔ اور میں نے آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا، غالباً مدینہ العلم کی مجلس میں سوال کیا تھا، کون سی فقہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ سارے لاشوں کو دفن کیا جائے مگر رسول کے نواسے کا لاشا دفن نہ کیا جائے؟ کون سی فقہ ہے جو یہ کہتی ہے، کون سی شریعت ہے یہ کہتی ہے کہ فرزند رسول کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے؟ کون سی فقہ ہے جو کہتی ہے کہ دختران پیغمبر کو اسیر کیا جائے، اور وہ بھی معمولی طریقے سے نہیں، بازوؤں میں رسن باندھی جائے، ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، بے ردا بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کر کے انہیں دیار بدیار پھرایا جائے؟ کون سی فقہ کہتی ہے؟ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ یہ تذکرے سن کر کس طریقے سے بے اختیار گریہ کرتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں گریہ کرنے والے، ہر باز ضمیر حسین پہ گریہ کرتا ہے، ہر شریف انسان حسین پہ گریہ کرتا ہے، ہر نجیب انسان حسین اور ان کے اہل بیت کی مظلومی پر گریہ کرتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک چھوٹا سا جملہ میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک چھوٹا سا جملہ، اس جملے میں جو المناکی ہے، جو سوزش ہے، اس المناکی اور سوزش کا احساس کیجئے۔ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں جناب زینب نے شہزادی کے طور پہ زندگی بسر کی ہے، خلیفہ زادی کے طور پہ زندگی بسر کی ہے، وہ جگہ ہے جہاں امام زادی کے طور پر، رسول زادی کے طور پر ایک عزت تھی، ایک حرمت تھی، ایک احترام تھا، ایک جاہ و جلال تھا زینب کا۔ میں لفظ جاہ و جلال دنیاوی اور مادی ریفرنس سے نہیں کہہ رہا ہوں، جاہ و جلال زینب، عصمت مآبانہ جاہ و جلال، اس جاہ و جلال کے ساتھ جناب زینب اس شہر میں رہ چکی ہیں۔ لیکن یہ جملہ کس دل سے کہا ہے زینب نے؟ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئی ہیں تو جناب زینب نے سید سجاد کا بیٹا، دشمنوں سے میری طرف سے یہ درخواست کرو، ہمیں ایسی جگہ ٹھہرائیں جہاں کوفے کی عورتیں مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ پروردگار مسلمانوں پہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو، ان کے لیے غم حسین کافی ہے۔ پروردگار حسین کے صدقے میں مسلمانوں کو عافیت دو جہاں عطا فرما۔ کس دل سے کہا ہوگا زینب نے، کیا ماحول رہا ہوگا جو فرمایا ہے بیوی نے، مجھے ایسی جگہ ٹھہرائیں جہاں کوئی خاتون مجھ سے ملنے نہ آئے۔ یقیناً اس میں غیرت شامل ہے نا، وہ بچیاں جنہیں زینب نے قرآن سکھایا ہے، وہ بچیاں جنہیں زینب نے احکام شریعت سکھائے ہیں، تعلیم دی ہے، وہ زینب کو کس طریقے سے برہنہ سر دیکھیں گی اور کس طریقے سے برہنہ سر بیویوں کے سامنے تشریف فرما ہوں گی، کس طریقے سے کربلا کے مسائل بیان کرے گی۔ بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کوفے کے مسائل شام کے مسائل سے کم نہیں آئے۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو دونوں درباروں میں پیش آیا، یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ واقعہ ضعیف روایتوں میں نہیں ہے، یہ واقعہ مرثیے کی کتابوں تک محدود نہیں ہے، یہ واقعہ نوحہ گویوں نے، شاعروں نے نظم نہیں کیا ہے، تخیل نہیں ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، ہسٹری میں موجود ہے، دشمنوں نے لکھا ہے۔ کیا واقعہ ہے سن سکیں گے آپ؟ حسین کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے، تخت پر ہاتھ
حاکم بیٹھا ہوا ہے، تخت پر ظالم و جابر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیفیت میں بیویوں کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ بیویوں کے ساتھ بہنیں ہیں، لیکن بہنوں کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں۔ حسین کی 4 سال کی بچی بھی ہے، حسین کی زوجہ محترمہ رباب بھی ہیں، حسین کی بہن زینب ام کلثوم بھی ہیں۔ ان بیویوں کو رسن بستہ دربار میں بلایا جا رہا ہے، سامنے کٹا ہوا حسین کا سر موجود ہے۔ آپ صرف اتنا بتا دیئے کٹا ہوا سر دیکھ کر حاکم کو تشفی ہو گئی تھی نا، حاکم کو یقین ہو گیا تھا کہ حسین قتل ہو گئے۔ اب ضرورت کیا تھی کہ بہنوں کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے کٹا ہوا سر ضرور رکھا جائے۔ یہ انسان تھے، یہ صحابہ تھے، یہ تابعین تھے، یہ تبع تابعین تھے، یہ اچھے لوگ تھے، ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے۔ قیامت تک ان کے سلسلے میں سوچتے رہیے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، بس ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ سر رکھا ہوا ہے، بیویاں کھڑی ہیں، بچی کھڑی ہے، بچی بابا کا سر دیکھ رہی ہے۔ حاکم نے بچی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، سید سجاد کو دیکھا، اور اس کے بعد ہاتھ میں چھڑی لی، اور اس چھڑی سے لب و دندان حسین کے ساتھ گستاخی شروع کی۔ یہ گستاخی دیکھ کر دربار میں عام لوگ برداشت نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا اور چیخ مار کر اس نے آواز بلند کی، او پسر زیاد، یہ چھڑی لب و دندان حسین سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں صحابی رسول ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ دانتوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ کون سی گستاخی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا شرف عطا فرما، قرآن مجید کی فہم عطا فرما، ایمانی فراست سے سرفراز فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے سروں پر ہمیشہ ولایت کا سایہ رہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا سایہ رہے۔ معبود ہم ہمیشہ اس مجلس سے، فضائے مجلس سے، فرش عزا سے مانوس رہیں، ہماری نسلوں کو بھی فرش عزا بچھانے کا شرف عطا فرما۔ پروردگار معبود یہ معنوی حظ و حصہ ہماری نسلوں میں ہمیشہ باقی رہے۔ پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد پر گامزن رکھ، تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم عام کر دے، اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ دعا فرمائیں۔ یہ غالباً ابھی کمانڈر اعجاز صاحب مجھ سے فرما رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات تھے کہ غالباً یہ 55-56 سال سے مجلس اسی طرح ہوتی آئی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے والد اس مجلس میں شریک نہ رہے ہوں، لیکن آج وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ میں 5 مرتبہ آیے مبارک امن یجیب پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ تلاوت فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے لطف خاص سے، اپنے کرم خاص سے سید امتیاز حسین زیدی صاحب کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما، اور جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو زخمی ہیں ان کے زخموں کو مندمل فرما، اور ہمارے جو شہداء ہیں ان کے مراتب کو بلند فرما۔